میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 یہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے منافقین کے کچھ حالات کو بیان کیا ہے، منافقین کی کیفیت کو، ان کے حالات کو، ان کے دوغلے پن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اب کہیں سفر فرما رہے ہیں، کہیں گزر رہے تھے۔ اس وقت منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے دیکھا کہ یہ مبارک ہستیاں یہاں سے گزر رہی ہیں، اپنے دوستوں سے کہتا ہے دیکھو کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، معاذ اللہ انہیں کیسے بے وقوف بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے حضرات صحابہ کرام کے پاس آیا۔ سب سے پہلے اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما اور بولا خوش آمدید، آپ جناب صدیق ہیں، بنو تمیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، آپ نے اپنی جان اور مال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کیے، اپنی جان کو بھی، اپنے مال کو بھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامتا ہے اور آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ بنو عدی کے سردار، فاروق آپ کا لقب، دین میں بہت مضبوط، آپ نے بھی اپنی جان اور مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کیے۔ اسی طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ بھی ہاتھ پکڑتا ہے اور یوں ہی تعریفی کلمات کہتا ہے۔ جب اس نے یہ مولا کائنات سے کہا نا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں اے منافق، اللہ سے ڈر اور منافقت سے توبہ کر۔ اس نے کہا کہ اے علی آپ مجھے یہ کیوں کہتے ہو، میں نے بھی تو آپ کی طرح کا ہی اسلام قبول کیا ہے،
آپ ایسا مجھے کیوں کہتے ہو؟ اچھا یہ بات جب ہوئی تو بہرحال حضرات صحابہ کرام وہاں سے چل دیے اور یہ اپنے دوستوں کے پاس آیا، اور جیسے ہی دوستوں کے پاس آتا ہے تو صحابہ کرام کی بدخوئی کرتا ہے، صحابہ کرام کی شان میں تنقیص، جو نقص کی باتیں کرتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ کیفیت کیا ہے ان منافقوں کی؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، اہل ایمان سے منافق ملتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ایمان لے آئے ہم۔ یعنی یہ منافقوں کی نفاق کی علامت ہے کہ یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم سے قسم لے لو، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان، بار بار قسمیں کھاتے ہیں۔ انہیں یعنی منافقین کو اپنے اسلام کے ثبوت کے لیے بار بار قسمیں کھانی پڑتی ہیں، اور جو سچے مومن ہوں، مسلمان ہوں، مخلص مسلمان، خالص ایمان والے، انہیں کسی قسم کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ ہم سے قسم لے لو ہم مسلمان ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، انہیں کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ ان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، ان کا کردار بتاتا ہے کہ مسلمان ہے، ان کی گفتار بتاتی ہے کہ مسلمان ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل، یہ بتاتا ہے یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری ایک مثال دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال۔ آپ فرماتے ہیں خالص مشک ہے نا، خالص مشک، خوشبو ہے مشک کا نام، کہتے ہیں خالص مشک کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ میں مشک ہوں اور خالص ہوں۔ اس کا جب ڈھکن کھولا جائے بوتل کا اور خالص مشک کی جب خوشبو باہر نکلتی ہے، پھیلتی ہے، یہ مہکنا اس سما کو مہکا کے رکھ دیتی ہے، ماحول کو مہکا کے رکھ دیتی ہے۔ کہا کہ خالص مشک اپنا آپ بتا دیتی ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ میں خالص ہوں۔ اسی طرح خالص مومن کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ ہم مسلمان ہیں، ان کا عمل بتا دیتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ منافقین کی ایک کیفیت کو بیان کیا گیا کہ انہیں قسمیں کھانے کی ضرورت پیش آتی، بار بار قسمیں کھاتے ہیں، اور قسم کھا کھا کر انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اور پھر جب یہ خلوت میں جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اب کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، نہیں اپنوں کے پاس، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ مطلب کیا شیطانوں سے؟ یہاں شیاطین سے ان منافقوں کے بڑے بڑے سردار مراد ہیں، وہ کفار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ یہ منافق بھی انہی کے اشاروں پر چلا کرتے تھے، چنانچہ ان منافقین کو شیاطین کہا گیا کہ جب یہ لوگ اپنے شیطانوں کے پاس، شیاطین کے پاس جاتے ہیں، خلوت میں جاتے ہیں، وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ ان منافق، یہ منافق اپنے بڑے سرداروں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قالو، یہ کہتے ہیں انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، استہزاء کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اے دوستو، ہمارے ظاہری برتاؤ سے دھوکہ نہ کھانا، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، معاذ اللہ، ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ منافق اپنے سرداروں سے کہتے ہیں دھوکہ نہ کھانا کہ ہم مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مسلمانوں کی وضع اپنائی ہے۔ کہا ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ ان بدبختوں کی جرت دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں مگر فقط مذاق کے طور پر، قسمیں کھا کھا کر مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں۔ کس طور پر؟ فقط مذاق کے طور پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درس زندگی دیتے ہیں، یہ بدبخت سنتے ہیں درس زندگی کیا ہے، لیکن کس کے طور پر؟ فقط مذاق کے طور پر۔
نمازیں پڑھتے ہیں مذاق کے طور پر، قرآن پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں مذاق کے طور پر، ان کا ہر عمل مذاق کے طور پر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک ہمیں ایسے شر پسندوں سے محفوظ فرمائے جن کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو منافق ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ یہ جو ہنسی مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ظاہر میں کچھ ہیں باطن میں کچھ ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قانون قدرت ہے کہ جو جس قسم کا جرم کرتا ہے، جیسا جرم کرتا ہے، اسے سزا بھی ویسے ہی دی جاتی ہے۔ منافقوں نے معاذ اللہ دین کو مذاق بنایا تو اللہ نے انہیں سزا بھی ایسی ہی عطا فرمائی۔ ان بدبختوں نے دین کے معاملے میں چالاکی دکھائی، اللہ نے ہر جگہ انہیں پھر ذلیل و رسوا کیا۔ دین کے معاملے میں چالاکی دکھاتے رہے، اللہ ذلیل و رسوا فرماتا رہا۔ دنیا میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں، قبر و آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں کفر کو چھپایا، جیسے ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہے، اسی طرح ان کے ساتھ اللہ پاک نے معاملہ بھی کچھ اور فرمایا، دنیا میں کچھ، آخرت میں کچھ، قبر میں کچھ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھیں ان کی کیفیت کیا ہے، بظاہر مسلمانوں کی طرح ہے، وضاقتہ مسلمانوں والی، انداز مسلمانوں والا، مر جائیں تو کفن بھی، مر جائیں تو جنازہ بھی، مر جائیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین بھی، سب کچھ ہے، لیکن یہ ظاہر بظاہر ہے ایسا، قبر میں جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا، قبر میں جائیں گے تو انہیں ان کی کیفیت کا پتہ چلے گا۔ ان کے کفر کی وجہ سے جو چھپا ہوا ان کے سینوں میں کفر تھا، جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی منافقت تھی، یہ اس وقت پھر روئیں گے، بلکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان کی سزا کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کر دو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ تو وہاں نور ڈھونڈو، جبھی ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جس کے اندر کی طرف رحمت اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت کا ہولناک دن آئے گا، مخلص مسلمان، خالص ایمان والے مسلمان اس دن کامیاب ہوں گے۔ پل صراط سے گزرتے وقت ان کے ایمان، نیک اعمال یہ نور کی کیفیت میں انہیں گھیر لیں گے، ان کے نیک اعمال، ان کا ایمان، اللہ اکبر، اعمال کا نور، ایمان کا نور انہیں گھیر لے گا، اور مخلص ایمان والے مسلمان اس نور کی روشنی میں چلتے ہوئے پل صراط کو پار کریں گے، اور جیسے ہی پل صراط پر چڑھیں گے تو یہ منافق پیچھے آئیں گے جو کفر کے اندھیرے میں، شرک کے اندھیرے میں، منافقت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوں گے، اور یہ آ کر کہیں گے مسلمانوں سے ہم پر نظر کر دو کہ ہم تمہارے نور سے روشنی لے کر پل صراط پر چڑھیں اور ہم بھی جنت میں چلے جائیں۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا اللہ 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 کہ تم وہاں پر لوٹ جاؤ اور تلاش کرو نور کو۔ پھر یہ واپس پلٹ کر جائیں گے نور کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن انہیں نور نہیں ملے گا، اور مسلمان جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیوار کو حائل کیا جائے گا، اور مسلمان راحتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور یہی منافق عذاب کی کیفیت میں گرفتار ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ منافقوں کا برا کردار کہ یہ بدبخت دین کو مذاق بناتے تھے، دل میں کفر چھپا کر زبان سے کلمہ پڑھتے، اور یہ ہے ان کے برے اعمال کا دردناک عذاب کہ انہیں دنیا، قبر، قیامت ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہر حال میں
ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارا ایمان سلامت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ہر دم ابلیس پیچھے لگا ہے، ہر دم ابلیس پیچھے لگا ہے، حفظ ایمان کی التجا ہے، ہو کرم امن روز جزا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ اللہ ہمیں اس دن امن نصیب فرمائے، ہمارا اللہ ایمان سلامت فرما دے، آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15، اس سے درس کیا ملتا ہے ہمیں؟ اس سے درس یہ ہمیں ملتا ہے، پہلا سبق تو ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ظاہر میں، ہمیں باطن میں، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی پیٹھ پیچھے، تنہائیوں میں، ہر جگہ پر ہمیں ایک جیسا ہونا چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ منافقوں کا برا وصف ہے، منافقوں کی بری علامت، بری حالت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے، کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ۔ صحابہ کے سامنے آتے تو کلمہ پڑھتے، مسلمان ہونا اپنا آپ ڈکلیئر کرتے تھے، مسلمان ہونا بتاتے تھے، لیکن یہ تنہائیوں میں جاتے، اپنے شیاطین کے پاس جاتے، اپنے سرداروں کے پاس جاتے، اپنے کفر کا اظہار کرتے۔ یعنی دو منہ والے تھے، ان کے دو چہرے تھے، مسلمانوں کے سامنے کوئی چہرہ، کافروں کے سامنے کوئی چہرہ۔ اللہ 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 اللہ، یہ بہت ہی برا وصف دو چہرے والا ہونا ہے۔ سنیے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، جو دو چہرے والا شخص ہو، اس کے بارے میں، دو چہرے سے مراد لوگوں کے کسی کے سامنے کچھ ہونا، کسی کے سامنے کچھ ہونا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین بندہ ذو الوجہین، یعنی دو چہروں والا ہے، جو ایک کے پاس ایک چہرے سے اور دوسرے کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے۔ دو چہرے والوں کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین بندہ کہا ہے، جو کسی کے سامنے کوئی چہرہ دکھاتا ہے، کسی کے سامنے کوئی چہرہ دکھاتا ہے، کسی کے سامنے کچھ بنتا ہے، کسی کے سامنے کچھ بنتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک جو دنیا میں دو چہرے والا ہو، دو چہرے والا دنیا میں ہو، روز قیامت جہنم میں اس کی دو زبانیں ہوں گی۔ استغفر اللہ، یعنی اسے جہنم کا مژدہ بھی سنا دیا گیا کہ وہ جہنم کا حقدار بنے گا، جہنم میں جائے گا۔ کون؟ کہ جو دنیا میں دو منہ والا ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، کیا آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات عام نہیں ہے کہ لوگ سامنے بھلے ہی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آتے ہیں، مگر پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائیاں کرتے نظر آتے ہیں؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے، اسی دوران ایک آدمی وہاں سے اٹھ کر چل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی برائی بیان کی، معاذ اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلال کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں خلال کیوں کروں، گوشت تو میں نے نہیں کھایا کہ میں خلال کروں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے، تو نے غیبت کی اپنے بھائی کی۔ استغفر اللہ۔ پیارے اسلام بھائی، ہم غور کریں، ہماری بیٹھک، ہماری محفل، ہماری مجلس، آج چار دوست بیٹھ جائیں تو کیا کسی کی غیبتوں کے دروازے نہیں کھل جاتے؟ سفر میں ساتھ بیٹھ جائے تو کیا ہمارا سفر غیبتوں سے خالی ہے؟ ہماری کون سی بیٹھک ہے جو غیبت سے خالی ہے؟ ہمارا کون سا سفر ہے جو غیبت سے خالی ہے؟ ہم چائے پینے کے بہانے بیٹھے اور ساری رات غیبتوں کے پل باندھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے پر بہتان، تان و تشنیع کا نشانہ، طنز، غیبتیں، بہتان، جھوٹ، نہ جانے کیا سے کیا ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، الامان، الامان۔ پیارے اسلامی بھائیو، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ انداز پایا جاتا ہے، جب کسی سے ملتے ہیں یا کوئی مجلس میں بیٹھا ہو تو اس کے سامنے ہم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے اس کی تعریف بھی کریں گے، اس کی میٹھی میٹھی باتیں بھی، بڑی تعریف کریں، ماشاءاللہ یہ تو حاجی صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، فلاں ہیں، پل بنا دیتے ہیں اس کا۔ لیکن جیسے ہی وہ اٹھ کر جائے، جاتے ساتھ غیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور کیا سے کیا کہنا شروع، یار یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتا، بہت لمبی لمبی کرتا ہے، بڑا ڈیڑھ ہوشیار بنتا پھرتا نظر آتا ہے،
وہ مفتی بنتا پھرتا ہے، نہ جانے پھر کون کون سی اس کی غیبتیں کس کس انداز میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہم لوگوں کے سامنے، ہم تنہائیوں میں ہم یکجا ہونے چاہیے، ایک جیسے ہونے چاہیے۔ ہمارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، منافقوں کا عمل ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے کچھ ہیں، کسی کے سامنے کچھ ہیں، وہ صحابہ کے سامنے کچھ ہیں، تنہائیوں میں کچھ ہیں۔ یہ منافق تھے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان تو ظاہر بھی ایک جیسا ہوتا ہے، مسلمان کا باطن بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ مسلمان تو اپنی زبان پہ کیوں غیبت لے کر آئے؟ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیوں لے کر آئے؟ کیوں اس کے اوپر تہمتیں لگاتا پھرے؟ کیوں کسی کی دل آزاری کرتا پھرے؟ کیوں اسے تان و تشنی کا نشانہ بناتا پھرے؟ کیوں مسلمان کسی کا مذاق اڑاتا پھرے؟ نہیں پیارے اسلامی بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان ایسا نہیں کرے، مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ملجا ہیں، ہمارے ماوا ہیں، بے کسوں کے کس ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، ان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہم نے ان تعلیمات کو لینا ہے، ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ہم مسلمان حضور کے غلام، حضور کی غلامی کا پٹا ہم نے باندھا ہے، اور حضور کا غلام کسی مسلمان کی غیبت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی غیبت سے منع فرما رہے ہیں، مسلمان کیسے پھر غیبت کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں غیبت کی آفت سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے پیارے اسلام بھائیو، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو غیبت کی عادت چھڑا یا الہی، بری بیٹھکوں سے بچا یا الہی، ہو بیزار دل تہمتوں چغلیوں سے، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ اللہ مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، فیضان مدینہ میں جتنے بھی حاضرین موجود، یا اللہ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا لے، اپنا مخلص بندہ بنا دے۔ آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے عرض کی علی جا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، ایاک یا عمر ان تکون ولیا للہ فی العلانیۃ وعدوا لہ فی السر۔ فرمایا اے عمر، یعنی عمر بن عبدالعزیز، اے عمر اس بات سے بچنا کہ تو لوگوں کے سامنے اللہ کا دوست ہو مگر تنہائیوں میں اللہ کا دشمن ہو۔ لوگوں کے سامنے اللہ کا دوست ہو مگر تنہائیوں میں اللہ کا دشمن ہو۔ استغفر اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ لوگوں کے سامنے ہمارے اعمال صالحہ، ہم اعمال صالحہ والے، ہم نیک، ہم پرہیزگار، ہم متقی، ہم سے بڑھ کر کوئی نیک کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا دوست کوئی نہیں۔ اور تنہائیوں میں اپنی کیفیت کیا ہے؟ ہم تنہائیوں میں اپنی تنہائیوں کے بارے میں غور کریں۔ وہی جو لوگوں کے سامنے اللہ کا دوست نظر آتا ہے، تنہائیوں میں رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، تنہائیوں میں رب کے حدود کو توڑتا ہے، رب کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے دشمن بن جاتا ہے، اللہ کی دشمنی والے کام کرتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمان نہیں ایسا ہوتا۔ مسلمان کا ظاہر بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، مسلمان کا باطن بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں کے سامنے نیک نظر آنے والا تنہائیوں میں بھی نیک ہو۔ اصل تو نیک وہ ہے جو تنہائیوں میں نیک۔ لوگوں کے سامنے تو زمانہ نیک نظر آتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ مسلمان تنہائیوں میں نیک ہو، مسلمان تنہائیوں میں پرہیزگار ہو، اسے ڈر لگے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے نہیں، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، سب کی آنکھوں پر پٹی ہے، نہیں کوئی دیکھ رہا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم کچھ بھی عمل کریں اللہ دیکھ رہا، اللہ دے جھوٹ بولنے لگے سوچئے گا ایک مرتبہ اللہ دیکھ رہا ہے، غیبت کرنے لگے سوچئے گا اللہ دیکھ رہا ہے، گانا سننے لگے دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھنے لگے سوچئے گا اللہ دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھنے لگے سوچیں اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا پیاری بات حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو وصیت فرمائی۔ پھر سنیے، آپ نے فرمایا اے عمر
اس بات سے بچنا کہ تو لوگوں کے سامنے اللہ کا دوست ہو مگر تنہائی میں اس کا دشمن بن جائے. ہائے ہائے. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. درد عصیاں مٹا یا الہی، دے دے کامل شفا یا الہی. تجھ سے بیمار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہمارا ظاہر بھی اللہ اچھا کر دے، ہمارا باطن بھی اللہ اچھا کر دے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت مبارکہ سے جو دوسرا سبق حاصل ہوتا ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15، اس سے دوسرا سبق جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ دین کو مذاق بنانا، صحابہ اکرام اور دینی رہنماؤں کا مذاق اڑانا، یہ منافقوں کا کام ہے. یہی وہ بدبخت ہیں جو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، صحابہ کی جھوٹے منہ تعریفیں کرتے تھے، پھر اپنی مجلسوں میں، نجی مجلسوں میں کیا کہتے تھے؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں. بظاہر نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صحابہ کی تعریفیں کرنے والے، تنہائیوں میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دینی باتوں کا مذاق اڑانا انتہائی سخت جرم ہے. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی کا علم ہوتا ہے تو اسے ہنسی بنا لیتا ہے. ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. یعنی جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب. استغفر اللہ. ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایک غیر مسلم تھا، جب مؤذن اذان دیتا اور اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تو یہ بدبخت اذان کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور بولتا جل جائے جھوٹا، جل جائے جھوٹا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ یوں کہتا تھا. پھر ہوا یہ کہ اس کی گستاخی کی سزا اللہ نے اسے یوں دی. اس کا ایک خادم تھا، رات کو وہ آگ لے کر آیا اور گھر میں آگ رکھی، اس کا چنگارا اٹھا تو ساتھ کوئی چیز ہوئی، اس کو آگ لگ گئی، آگ نے دوسری چیز کو لپیٹ میں لیا، یہاں تک کہ کرتے کرتے پورے گھر کو آگ لگ گئی اور یہ وہیں پر جل کر مردار ہو گیا. پیارے اسلامی بھائیوں، یہیں پر نہیں، ہمارے ملک عزیز پاکستان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. ان مبارک گھڑیوں میں کچھ مغربی تہذیب کے دل دادا اور نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ اسلام آباد کے مارگلا ٹاور میں وہ پہنچے. افسوس کہ ان نادانوں کو ماہ رمضان کے تقدس کا خیال نہیں تھا، وہ شراب پیتے رہے، معاذ اللہ شراب پی اور جو ان سے گناہ ہو سکے کرتے رہے. پھر زلزلے کی لپیٹ میں
یاد ہوگا ایک تعداد ہوگی جنہیں یاد ہوگا 2005 کا زلزلہ، اس میں مارگلا ٹاور بھی گرا، اس میں یہ لوگ بھی زد میں آ گئے. اس کا جسم جب کٹا نا تو سر جن کو ملا، بقیہ دھڑ تو نہیں مل سکا، سر مل گیا. جب سر ملا تو اس کے جاننے والوں نے کہا کہ یہ وہ ظالم تھا کہ جو اذان کا مذاق اڑایا کرتا تھا. جیسے ہی اذان ہوتی تھی یہ اپنی ٹی وی یا کچھ بھی ہوتا اس کی آواز اونچی کر دیتا، گانوں کی آواز اونچی کر دیا کرتا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. پھر اللہ کی پکڑ دیکھیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہیں. ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی مول لے سکیں. استغفر اللہ. ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی رب کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کر سکتے. استغفر اللہ. اللہ ہم سے سدا کے لیے راضی رہے. تو بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. اللہ ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا. اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہو. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دین اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی بھی استغفر اللہ کیا حالت، کس بات پر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کیا کیفیت. مسلمان کہلانے والے دینی شاعر کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. صرف کیا ہے؟ علم دین کی کمی. علم دین کی کمی کی وجہ سے اپنے ہی اسلام کا مذاق، اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. کبھی اللہ پاک کی توہین کرتے ہیں، کبھی جنت کا مذاق، کبھی جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی فرشتوں، کبھی جنتی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے بہت سے کفریہ جملے ہیں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق میں بول رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ. مثلا فلاں کی حرکتوں سے تو اللہ بھی پریشان ہے. استغفر اللہ. توبہ توبہ. استغفر اللہ. یہ صریح کلمہ کفر ہے. اللہ کے بارے میں ایسا، یہ کیا ہے؟ ہنسی مذاق کی صورت میں دوستوں کو ہنسانے کے لیے اللہ کی ذات میں، اللہ کی شان میں اتنی بڑی توہین کر دی. اللہ پریشان. استغفر اللہ ثم معاذ اللہ. نقل کفر نباشت. کوئی یوں زبان دراز کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے نا بہت تیز بات کرنے والا یا بہت لمبی بات کرے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی زبان خود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. استغفر اللہ. اور اگر کسی کو کوئی رشوت مل جائے، حرام مال پاس آئے، تو آگے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں ھذا من فضل ربی. استغفر اللہ. صریح کفر. رشوت کو، حرام کو، حرام قطعی کو یہ کہہ رہے ہیں، حرام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے. استغفر اللہ ثم معذرہ. کتنے ہی مطلب کوئی حال پوچھ لے تو شریعت کا مذاق، قرآن کا مذاق، جنت کا مذاق، رب کی بارگاہ میں توہین امیز کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. نہ جانے کیا ہو گیا ہمیں. ہم کس ڈگر پر چل پڑے. مسلمان ہو کر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمانوں والے اعمال ہیں، مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھلی ہے، لیکن کلمات کفر بک رہے ہوتے ہیں. معاذ اللہ. جو کلمہ کفر بک دے اس طرح کے الفاظ کے، نہ جانے اور کتنے کلمات ہیں، بول دے. استغفر اللہ. اس کا نکاح ہو تو نکاح ٹوٹ جائے. ہمیں تو فوراً دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر معاذ اللہ فوراً پہلے تو کلمہ شریف پڑھیں، توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، فوراً رجوع کریں دارالافتاء اہل سنت کی طرف کہ میں نے احتیاطاً کلمہ پڑھ لیا، مجھ سے یہ کلمہ نکل گیا زبان سے، مفتی صاحب میری رہنمائی فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. دعوت اسلامی کے جہاں بجا دارالافتاء اہل سنت ہیں. کال کے ذریعے آپ دارالافتاء اہل سنت رابطہ کر سکتے ہیں. مفتیان اکرام انشاءاللہ ہماری شرعی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. تو اگر اللہ نہ کرے ہم نے ایسے کوئی کلمات بولے ہیں تو ڈریں، اپنے ایمان کی فکر کریں. نہیں معلوم کہ اللہ نہ کرے زبان سے کوئی کلمہ کفر نکلا اور اس حالت میں دنیا سے چلے گئے، ایمان تو گیا، پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے. اور واللہ جہنم کی آگ اس قدر شدید کہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کسی میں برداشت کرنے کی سخت نہیں ہے، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. ڈرتے رہیں. آئے ہے. اور میں تمام عاشقان رسول کو، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب تو ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر گھر میں، اور ہر بندہ پڑھے، ہر اسلامی بھائی پڑھے، ہر اسلامی بہن پڑھے، اس کو پڑھیں۔ یقین کیجیے آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی ایک بات ہوتی ہیں مذاق میں کلمات کفر بول رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے، آپ پڑھیں گے، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں ہر پیج پر آپ کلمہ شریف احتیاطاً پڑھ رہے ہوں گے، اللہ نہ کرے میری زبان سے یہ کلمہ نہ نکل گیا، اللہ نہ کرے یہ کلمہ نہ نکل گیا۔ امیر علیہ سنت نے ایک مرتبہ خود فرمایا کہ یہ میری زندگی کی نازک ترین کتاب ہے، اتنی اہم ترین کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے اپنے علم کے لیے۔ ہاں جہاں پر کوئی مسئلہ ہو ہمیں دارالفتہ اہل سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہاں سے ہمیں شرعی رہنمائی انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ جو ہم نے سنی ہے اس میں تیسرا سبق جو ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے منافقوں کی سزا کو بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں گناہوں اور برائیوں کے باوجود مہلت مل جانا یہ ایک سزا ہے، اسے بندہ کوئی کرم نوازی نہ سمجھ لے، یہ سزا ہے۔ بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو اس مہلت سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اہل ایمان، خوش نصیب، عقل والے، شعور والے، رب کی رحمت کو سمجھنے والے، وہ مہلت سے فائدہ اٹھا کے توبہ کرتے ہیں، وہ اور نیکیاں کرتے ہیں، مزید نیکیوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مہلت سے فائدہ اٹھائیے، یہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ نماز فجر ادا نہیں کی پھر بھی دن اچھا گزر رہا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے مہلت ہے، اللہ کی طرف سے یہ مہلت ہے۔ رات کو فلمیں دیکھتے رہے اور فلمیں دیکھتے دیکھتے معاذ اللہ سو گئے، صبح تندرست اٹھے، یہ رب کی طرف سے مہلت ہے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بڑی بے باکی کے ساتھ معاذ اللہ نہ جانے کیا سے کیا کرتے ہیں، میاں بیوی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کاروبار چلتا نہیں ہے جھوٹ کے بغیر، نہ جانے کیا سے کیا۔ یاد رکھیے اللہ پاک مہلت دے رہا ہے ہمیں، اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کی زبان سلامت ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ بد نگاہی کر رہا ہے، آنکھ سلامت ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ہاتھ سلامت ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ جو گناہ کی طرف لپک لپک کے جا رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، بتے خوریاں کر رہا ہے، پاؤں سلامت ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے۔ ڈر جائیں اس مہلت سے، ڈرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، اللہ کی بارگاہ میں رجوع، سچے دل سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ جو مہلتیں دی ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آنکھ کو اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان میں جو اللہ کی اطاعت ہے وہاں پر ہم اپنی آنکھ کو دیکھیں نا، اللہ کی اس نعمت کا اس انداز میں شکر کیجئے نا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کتنی پیاری نعمت ہے، آپ دیکھیے نا کتنے وہ افراد کہ جو اس آنکھ کی نعمت سے محروم ہیں، نہیں دیکھ سکتے وہ آنکھ، اس آنکھ سے جو ہمیں آج بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کے گھر میں ہم آ گئے، وہ خود نہیں آ سکتے، انہیں لے کر جایا جاتا ہے، کوئی دوسرا ہاتھ پکڑتا ہے لے کر جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے ہم پر کہ ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہمارے پاؤں سلامت ہیں، ہمیں ویل چیئر پر نہیں لایا گیا یہاں پر، ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے، ہم اللہ کے فضل سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ کتنے جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، دل چاہتا ہے سجدہ کرنے کا، نہیں دے سکتے سجدہ زمین پر۔ ہمارے ہاتھ سلامت، ہمارے کان سلامت، اللہ کی نعمتوں کی فراوانیوں میں، اللہ کی نعمت کی بارشوں میں ہم بھیگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہماری زبان پر نہ شکری ہے، ہم گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس مہلت سے پھر ہم میرا خیال ہے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ عقل مندی یہی ہے، دانشوری یہی ہے کہ ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ پاک کی طرف ہم رجوع کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سب سے گزارش کروں گا، بہترین ذریعہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ ہونے کا۔ ایسے ہی ہمارا ذہن بنے گا جب دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے، نیک لوگوں سے وابستہ ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں